بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے عدالت میں گواہ پیش کی، انہوں نے ثابت کیا کہ سلیم بھائی نے مفتی سے 1,00,000 روپے لیے۔ عدالت کہے گی نا کہ سلیم نے لیے، دعویٰ کس پہ کر رہے ہو؟ وسیم پہ۔ تو میں کہوں وسیم اور سلیم ایک ہی آدمی کے دو نام ہیں، تو عدالت کہے گی یہ پہلے سے چلے آ رہے ہیں یا آپ نے کیا ہے؟ تو اگر پہلے سے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ نے کیا ہے پھر یہ معتبر نہیں ہے۔ تو تراویح اور تہجد الگ نماز چلی آ رہی ہے ہمیشہ سے، اس کے الگ الگ احکام ہیں۔ تراویح صرف رمضان میں ہوتی ہے، تہجد پورے سال ہوتی ہے۔ تراویح نبی نے 3 دن پڑھ کے چھوڑ دی تھی، تہجد پوری زندگی پڑھی ہے۔ تراویح کی جماعت حضرت عمر نے قائم کی ہے، تہجد تو ہمیشہ سے ہوتی چلی آ رہی ہے۔ تراویح پوری دنیا میں عشاء کے بعد پڑھی جاتی ہے، تہجد رات کے آخری حصے پڑھی جاتی ہے۔ تہجد میں اتنی بڑی جماعت جائز نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے اتنی بڑی جماعت جائز نہیں ہے؟ اس لیے کہ نبی نے پڑھی نہیں ہے۔ تراویح میں تہجد جو تھی عام دنوں میں اس کو تراویح بنا دیا گیا، اس کی بالکل کھلی واضح دلیل ہے۔ اتنی کتابیں لکھی، اتنا اختلاف کیا، اتنی بحثیں کرتے ہیں، پتہ نہیں کیوں۔ اللہ کا ڈر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا جذبہ اگر ہونا تو اتنی بحث نہیں کرے گا آدمی۔ خود دیوبندی بریلوی کبار علماء نے یہ اعتراف کیا ہے کہ 8 رکعت 11 رکعت معاویت کے تراویح ثابت ہے، اور قرآن عام دنوں میں جو تہجد ہے وہی ہے۔ رمضان میں جو ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے جو ہے سہولت کے لیے پہلے کر دی۔ اب جو ہے کیا نام ہے، اس کی دلیلوں میں بہت سی دلیل۔ اللہ کے رسول نے جب تیسرے دن تراویح پڑھائی جماعت سے تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں ڈر ہوا کہ فلاح چھوٹ جائے گی، یعنی سحر چھوٹ جائے گی۔ اس سے اندازہ لگائیے اللہ کے رسول نے کبھی تہجد چھوڑی نہیں سوائے حج میں، جو مبیت والا دن تھا، عرفہ کے دوسرے دن، اس کے علاوہ کبھی نہیں چھوڑی۔ تو اب آپ جب تراویح فجر تک پڑھ رہے ہیں تو تہجد کب پڑھی؟ حضرت عائشہ کہہ رہے ہیں کہ رمضان غیر رمضان میں 11 سے زیادہ نہیں تھی وتر کے ساتھ۔ اب اگر 20 رکعت تراویح پڑھی تو 20 یا 28 اور 31 ہو گئی۔ حضرت عائشہ کی بات غلط ہو جائے گی، جو غلط نہیں ہے۔ تو بالکل کلیئر ہے، صاف ہے۔ ان کو بھی، ان کے یہاں بھی بڑے علماء کو اعتراف ہے، مگر اس پر بحث کرتے رہیں گے، لڑتے رہیں گے۔ انا کا مسئلہ بنا لیا، دین آپ کا ہے نا میرا، اللہ رسول نے دیا ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو مانیے۔ اتباع کا جذبہ ہونا چاہیے، دراصل بات یہ ہے۔ اب یہاں اتباع سنت ہے، پھر اس میں بھی نئی نئی بدعتیں۔ میں نے دیکھا ہمارے یہاں مسجدوں میں تسبیح تراویح جگہ ہر مسجد میں لگی ہوئی ہے، وہ بھی میڈ ان انڈیا ہے۔ میں نے کئی دوستوں سے کہا، حنفی دوستوں سے، کہ کسی حدیث میں ہے کیا یہ دعا؟ بتائیے۔ یہ بظاہر چھوٹی چھوٹی بات ہے، لیکن یہ مزاج دیتا ہے آدمی، چھوٹا اور بڑا۔ ایک عام معاملات میں آپ کو کوئی چیز اللہ سے مانگنی ہے، آپ اپنے الفاظ میں دعا مانگے، کوئی مذائقہ نہیں، لیکن ایک دعا کو بنا کر آپ اس کو مسنون طریقے سے شریعت کا حصہ سمجھ کر جب آپ کرتے ہیں تو یہ بدعت ہو جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو میں نے اشارہ کیا، عقیدے سے لے کر چھوٹے چھوٹے اعمال اور دعاؤں اور اذکار تک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل صاف حدیث میں موجود ہے۔ اس کی جو دلیلیں ہیں کہ ہمیں اللہ کے رسول کی محبت کرنا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی چاہیے۔ الفاظ ادا کر کے نیت کرنا یہ مستحب ہے۔ اگر زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح کہیں گے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِن شَهْرِ رَمَضَانَ۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اور میں نے ماہ رمضان کے کل کے روزے کی نیت کی۔ تو اس طریقے سے ہم روزے، ابھی رمضان کی فضیلت میں لوگ بڑی عمل کریں گے، فضائل سب مانتے ہیں، جانتے ہیں، عبادات کا طریقہ۔ اب آپ آئیے تو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال تھے، طریقے تھے، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ سحری دیر تک کی جائے، ہمارے یہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ پہلے ہی بند کر دینا چاہیے احتیاط کے نام پہ۔ افطار میں جلدی کرنے میں خیر ہے، لوگ کہتے ہیں نہیں تھوڑا احتیاطت میں 5 منٹ پیچھے اذان دی جائے۔ عام دنوں میں جو مغرب کی اذان ہو رہی ہے اس سے بھی پیچھے کر دیا۔ آپ رسول کی سنت کے خلاف جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا بتائی وہ دعا آپ کو پرور نہیں رہی ہے۔ کاروباری زبان میں بول رہا ہوں، گجراتی لوگ بولتے پروڑتا نہیں، تو وہ پرور نہیں رہی ہے، آپ کو لگتا ہے اس میں کمی ہے تو میڈ ان انڈیا دعائیں چاہیے۔ سحری کی دعا ہی نہیں ہے، وہاں دعا بنا لی۔ نیت جو دل کے ارادے کا نام ہے، نیت پر کہ اللہم انی اصوم غدا لک، مسجدوں سے ہمارے یہاں پڑھائی جاتی ہے، آپ کے یہاں کیا ہے ابھی میں نے سنا نہیں، کہ کل میں روزہ رکھوں گا۔ اے اللہ، آج رکھ رہے ہیں، کل کی بات کر رہے ہیں، صبح میں جب کر رہے ہیں نا تو آج ہی کا روزہ ہوا نا، تو جو دعا بنائی اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ میڈ ان انڈیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتی، تو بدعتی دعا کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ ویڈیو پسند آنے پر اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پہ ضرور شیئر کریں۔